قاسم اور سلیمان پہ ان کو رحم کرنا چاہیے. بچے ہیں وہ خان کے چہیتے ہیں. جن لوگوں سے یا جن قوتوں سے واسطہ پڑا ہے وہاں تو رحم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لہذا خان کے بچوں کو وہ نہ آئیں گے. اور دیکھیں نا ایک اور کام غلط ہو رہا ہے. پی ٹی آئی کا ہر لیڈر آ کے کہہ رہا ہے جی قاسم اور سلیمان جوائن کریں گے. اب ورکرز کو امید یہ دلا رہے ہیں کہ قاسم اور سلیمان آئیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے علم ہے کہ جی قاسم اور سلمان نہیں آئیں گے. تو اب ان کو یہ اندازہ ہے کہ کتنی مایوسی ہوگی ورکرز میں اور کتنی مطلب بدیلی پیلے گی. ایک انکنفرم چیز جو ہے شیر افضل صاحب، لیکن یہ کر رہے ہیں. یہ سوال اس سے یہ اٹھتا ہے، ظاہر ہے موروثی سیاست کی کافی بات ہوتی ہے. کل رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے اس چیز کو ڈیفینڈ کیا کہ ہاں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی کا تو ہمیشہ نیریٹو ہی یہ رہا ہے کہ موروثیت کی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور جو میرٹ پر سیاست ہونی چاہیے. ابھی علیمہ خان صاحبہ سے متعلق آپ پہلے بھی اپنے ریزرویشنز شو کرتے رہے ہیں، اب اس کے بعد قاسم اور سلیمان کا نام بھی آ رہا ہے. تو اس سے کیا یہ امپریشن جاتا ہے کہ پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے اس میں اہلیت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان کو فیسز چاہیے؟ کہ اہلیت اور کیپیسٹی تو ثانوی ہے نا. بنیادی سوال تو یہ ہے کہ لیڈرشپ کو کبھی موقع دیا ہے. یہ تو فیصلے خود کر کے آ جاتے ہیں، ان کو سنا دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جہاں تک وہ روسی سیاست کا تعلق ہے، خان کے بچے سب کو بہت عزیز ہے، ویسی انوسنٹ ہیں. ان کی ماں جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے گی اور نہ میرا خیال ہے کہ خان نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن یہ جہاں تک موروثی سیاست کا تعلق ہے، اگر والد صاحب کے لیے جو بیانیہ آیا ہے کہ وہ ان کے لیے نکلنا چاہتے ہیں یا اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرانا چاہتے ہیں، اس میں میرا خیال نہیں ہے کہ یہ موروثی سیاست میں آئے گی بات. کیونکہ موروثی سیاست تو یہ ہے کہ آپ جب گدی نشین ہو جائے باضابطہ طور پہ قبضہ کر لیں. خان نے تو جب برسگور صاحب کو نامزد کیا تھا اس وقت واضح طور پہ یہ پیغام خان کا میں نے دیا تھا کہ کوئی موروثی سیاست نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ موروثی سیاست جو ہے خان نے تو ڈنکے کی چوٹ پہ اس کی مذمت کی ہے. ایسا ہی ہے. تو لہٰذا عقلی طور پہ، منطقی طور پہ، اخلاقی طور پہ ہم کس منہ سے موروثی سیاست کی بات کر سکیں گے؟ پی ٹی آئی کا ورکر خان کو لیڈر مانتا ہے، خان کے رشتہ دار ہمیں عزیز ہیں، ہمیں احترام کرتے ہیں، لیکن وہ لیڈر نہیں ہو سکتے ہیں. پھر فرق تو نہیں ہوا نا ہم میں اور دیگر جماعتوں میں جہاں بچے کے بڑے ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور پی ٹی آئی کے ورکر کا یہ مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے. ہاں البتہ بچوں کو اگر اس بنیاد پہ جھونکا جا رہا ہے کہ جی ان سے پورا نہیں ہوگا یا لوگ زیادہ آ جائیں گے، تو یہ اپروچ جو ہے امیچور ہے. کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس دفعہ حالات احتجاج کے لیے موجودہ وقت میں بالکل نامناسب ہیں. کوئی میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ احتجاج ہوگا یا لوگ نکلیں گے. گرمی اتنی بڑھ چکی ہے. لیکن بانی پی ٹی آئی نے جس طرح سے کہا کہ تحریک چلائیں اور 5 اگست تک اس کو اس کی پیک پر لے کے جائیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے پاس رپورٹس جاتی ہوں گی اور کوئی مفروضے ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہوں گے یا کچھ حالات حاضرہ سے بھی ان کو آگاہی دی جاتی ہوگی. اسی بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت ٹھیک ہے. تو یہ جو اسپیک کی بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اسپیک تک پہنچ پائے گی، یہ شروع ہو پائے گی؟ احتجاج ہی نہیں ہوگا تو پیک کدھر سے آئے گی؟ اور بانی پی ٹی آئی کو تو یہی باتیں ہوتی ہے نا، سب اچھا کی رپورٹ اور جناب یہ ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، لوگ نکلنے کے لیے دیوانے ہیں. یہ باتیں میں خود بھی جب ہوتا تھا تو یہ سنا کرتا تھا. حقیقت تو نہیں بتائی جاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ورکر کی کیا پوزیشن ہے. قیادت کو تو آپ لوگوں نے خود اتنا مشکوک کیا ہوا ہے کہ ماں سوائے خان کے باقی کسی پہ انہوں نے فتویٰ دینا چھوڑا ہی نہیں ہے. سوائے خان کے باقی سب انہوں نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. تو لہذا اپنے پیروں پہ تو کلاڑیاں خود ماری ہیں. آپ یہ بتائیں نا، آپ منجے ہوئے صحافی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ میں کون سی ایسی شخصیت آپ کو نظر آ رہی ہے جس کے پیچھے عوام نکل سکتی ہے؟ آپ بتائیں. اور اگر آپ نہیں نکال سکتے عوام کو تو پھر یہ پی ٹی آئی کے ورکر کو جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ 50,000 میں نکلیں گے. اگر
اگر آپ ان کو موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ عام عوام کو نہیں نکال سکتے ہیں، آپ کے پیچھے کوئی نکلنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر میرا خیال نہیں ہے کہ ایک ایسی مہم جوئی کی جائے جس کی مزید پھر کوئی